ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عود من الاقوال المتقدمين. محمد ذكره روح لانفسنا، محمد شكره فرد على الامم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم شانہ وعظم جلالہ کی ثنا اور حضور شافع المنشور دستگیر جہاں مصطفی زمان سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں خیر المسلم نظرانہ حاصل کرنے کے بعد سامنے کلام رسالہ کے ایک آیت کریمہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا. دعائے کے خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنا رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے کلام آج اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. وہ ہے فضائل سیدنا حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور نبی کریم محمد شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ آپ پر رسول خدا نے کس قدر رسول کو شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ آپ کو رب ذو جلال کے شیخ کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے احادیث شریف کے اندر نبی اکرم محمد رسول شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ کو آپ کی عظمت اور شان کو واضح فرمایا ہے. ان میں سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کے عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے اس پر کچھ بحث کی جائے گی. دعائے کے خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے کرام حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم محمد رسول شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کو کرتے ہیں مشکاۃ شریف کے اندر یہ صفات ملی ہے اور پھر اس کے علاوہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ صفات ملی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محمد رسول شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے کہ سرکار مولا علی سے فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا باوجود اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کہ حضرت ابی مرتضیٰ شیخ الہٰ رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان کے محبوب علیہ السلام نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے اے علی تم مجھ سے اس درجے میں ہو یعنی کہ میرے بعد تمہارا وہ درجہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
جانے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب ذوالجلال کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر جایا کرتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی رب ذوالجلال کے نبی تھے۔ اے علی، میرے بعد تمہارا بھی وہی درجہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ نبی ہوا کرتے تھے، لیکن اے علی تم نبی نہیں، کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال تجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے تحت اس پر چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے کہ نبی کرام نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غزوہ تبوک میں جانے لگے تو حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کو اہل مدینہ کی حفاظت پر آپ نے مقرر فرما دیا کہ سرکار کے غزوے کے اندر جانے کے لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لے کر گئے، اب پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی مدینہ شریف کے اندر کہ علی ہمارے جانے کے بعد مدینہ شریف کی نگرانی اور اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز کروانے کے لحاظ سے یعنی کہ جماعت کا کروانے کے لحاظ سے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے مقرر فرما دیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی اور نماز پڑھانے کے لیے مدینہ شریف کا اس وقت جو امام مقرر کر کے گئے غزوہ کے اندر، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کی ذمہ لگائی کہ آپ مدینہ شریف کے اندر لوگوں کو جماعت کروائیں گے۔ محدثین نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی پیارے محبوب علیہ السلام کے ہمراہ یعنی کہ ساتھ جانے کا چاہتے تھے کہ میں بھی سرکار کے ساتھ غزوے کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں، اور آپ کے دل کے اندر تمنا اور یہ جذبہ تھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام پتہ نہیں مجھے مدینہ شریف کے اندر کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی میں مدینہ شریف کے اندر تمہاری یہ ذمہ داری لگا کر جا رہا ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے جایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام بھی رب ذوالجلال کے محبوب بندے یعنی کہ رب ذوالجلال کے نبی تھے۔ اے علی میرے جانے کے بعد میرا نائب مدینہ کے اندر تو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون اللہ کے نبی تھے، اے علی تو اللہ کا نبی نہیں بلکہ مجھ محمد کا غلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینہ شریف کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کی حفاظت پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کے سپرد فرمائی۔ اب یہاں سے اس حدیث سے کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیا اور پھر اس لحاظ سے اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی انہوں نے ناکام کوشش کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا نائب جو مقرر کیا تھا وہ سرکار نے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اس میں چند وجوہات ہیں۔ ایک تو پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے اندر یہ بات واضح ہے
کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے مدینہ شریف کی دیکھ بھال کے لیے، نگرانی کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اگر پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر جاتے تو خلیفے کا تو یہ معمول تھا اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائے، کہ وہ خلیفہ اور نماز کوئی اور پڑھائے۔ یہ بات بالکل درست نہیں، لہذا اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت کرنا اور اس سے استدلال کرنا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کی ذمہ داری لگائی تو صرف یہ ذمہ داری تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ مدینہ شریف کی دیکھ بھال کرتے، اور اگر آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے امیر المؤمنین بنایا ہوتا تو اس وقت پیارے محبوب علیہ السلام نماز کی بھی ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگاتے۔ حالانکہ سرکار نے دیکھ بھال نگرانی کے لیے مدینہ شریف کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کا امام مقرر کر کے پیارے محبوب علیہ السلام غزوہ کے اندر تشریف لے گئے۔ سامنے کرام آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ اب حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کی جرأت اور آپ کی بہادری کے لحاظ سے نبی کرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے مشکات شریف کے اندر، اور پھر بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سعد ابن سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیبر کے دن فرمایا کہ جب خیبر کی جنگ کرنی تھی تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے حضرت سہل بن ابی سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال فتح دے گا، اور وہ رب ذوالجلال کا اور میرا مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور رب ذوالجلال اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا، کہ کل جو خیبر کی جنگ ہوگی میں کل اس صحابی کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے خیبر کو فتح کرنا ہے، اور وہ رب ذوالجلال سے بھی محبت کرے گا اور رب کے رسول سے بھی محبت کرے گا، اور رب ذوالجلال اور اس کا پیارا محبوب وہ بھی اس بندے سے محبت کرے گا۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے اس لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان یہ اعلان فرمایا۔ اب اس سے پہلے بھی غزوہ خیبر کے لحاظ سے، خیبر کو فتح کرنے کے لحاظ سے پیارے محبوب علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار بنا کر انہوں نے بھی جنگ کی، یہاں تک کہ پہلے دن پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو مقرر کیا خیبر کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے بڑے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن جو خیبر کا فتح وہ نہ ہو سکا، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے دوسرے دن خیبر کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو مقرر فرمایا۔ آپ نے بھی جنگ کی لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا۔ اب تیسرے دن پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کے اندر اعلان فرمایا، اے صحابہ یہ جھنڈا کل میں اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال مسلمانوں کو فتح یاب عطا فرمائے گا، کہ مسلمانوں کو خیبر کی جنگ فتح کر دے گا۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ اعلان فرما دیا۔ اب ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ پیارے محبوب علیہ السلام ان کے ہاتھ جھنڈا دیں کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے خیبر کو فتح کرنا ہے۔ اب ہر صحابی اگلے دن پیارے محبوب علیہ
والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنکھوں کے لحاظ سے کچھ مرض لاحق ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا ایک دن پہلے، اب ہر صحابی کی تمنا تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ اب جب پیارے محبوب علیہ السلام نے اگلے دن پوچھا کہ علی کہاں ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنکھوں کی کوئی مرض لاحق ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کے لحاظ سے بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ یہاں تک کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جاؤ جا کر علی کو لے کر آؤ۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کو دونوں طرف سے پکڑ کر پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اب نبی کریم نور المجسم فی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی کیا ہوا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے لحاظ سے اس قدر پریشانی ہے کہ دیکھنا بھی دشوار ہو گیا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا دعا تاہن حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں پر لگایا۔ آنکھوں پر لگانے کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں کو بالکل درست فرما دیا۔ یہاں تک کہ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کبھی میری آنکھوں کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں کو درست ہونے کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام نے جھنڈا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات کو اور اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی جاؤ جا کر خیبر کو فتح کر کر آؤ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ ہماری نسل ہو جائے، یعنی کہ وہ یا تو شکست کو قبول کر لیں یا پھر اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اس لحاظ سے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں علی جاؤ جا کر انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر تو وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے علی بالکل میدان کے اندر اتر جانا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ نے میدان کے اندر اترنے کے بعد ان کو حقوق اللہ کے لحاظ سے خبر دی کہ جو ان پر لازم تھا اسلام کے اندر، یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ نبی اکرم نور المجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ اعلان فرمایا کہ علی جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہاری دعوت پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، اسلام کو اس نے قبول کر لیا، وہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تجھے ایک سرخ اونٹ دیا جائے، کہ ایک اس وقت اونٹ کی قیمت بہت زیادہ تھی اور لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے تھے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے مثال دی اے علی اگر تمہارے دعوت دینے پر ایک شخص نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تو ایک سرخ اونٹ لینے سے تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ اس لحاظ سے میقات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ آپ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اس قدر جذبہ اور جوش کے ساتھ جنگ لڑی کہ آپ فرماتے کہ خیبر والے دن جب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ کے اندر ڈال تھی کہ جو دشمنوں کا وار روکنے کے لیے ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی خیبر کی جنگ لڑ رہے تھے کہ لڑتے رہتے ایک یہودی نے آپ کے ہاتھ پر ایک وار کیا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کے اندر جو ڈال تھی
جو دشمن کا وار روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا جب یہودی نے حضرت مولا علی پر وار کیا تو حضرت مولا علی کے ہاتھ سے وہ ڈال چھوٹ گئی اور حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ عنہ آپ نے جو خیبر کا جو قلعہ تھا اس کے دروازے کو پکڑ لیا اور دروازے کو پکڑ کر اس طرح اٹھایا کہ جس طرح ایک معمولی سی کوئی چیز کو اٹھاتے ہیں، اور اس قدر آپ نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ لڑی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے خیبر کو فتح کیا، مسلمانوں کو رب ذوالجلال نے کامیابی عطا فرما دی، تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ہم میں سے 7 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے کہ اٹھانا تو درکنار، ہم سے وہ دروازہ ہل بھی نہ سکا کہ جس کو حضرت مولا علی اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے پورے دروازے کو اٹھا لیا اور اس قدر آپ نے دروازے کو استعمال کیا کہ جس طرح ایک ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ آپ فرماتے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ خیبر والے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے جو دروازہ تھا اس کو اس قدر اٹھایا اور اپنے لیے ڈال کے لحاظ سے استعمال کیا کہ جس طرح دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈال کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے دروازے سے وہ کام لیا۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ کم و بیش خیبر فتح ہونے کے بعد ہم میں سے 40 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہم اس دروازے کو اٹھا نہ سکے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ اب یہ حضرت علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ عنہ آپ کی بہادری ہے کہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے، لیکن رب ذوالجلال نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس دروازے کو اٹھایا بھی اور اٹھانے کے بعد اپنے لیے ڈال کے لحاظ سے اس کا استعمال بھی فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام ایک اور بات عرض کر کے اس کے حدیث شریف کے تحت اور مرکات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن یعلا رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا یہ معبود تھا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے کہ ہم سردیوں کے اندر گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں کے اندر ہم جو باریک کپڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈے کپڑے ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ اس کے برعکس تھے کہ آپ سردیوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ باریک کپڑے پہنتے اور گرمیوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ گرم کپڑے پہنتے۔ سردیوں میں باریک کپڑے جو کہ گرمیوں میں پہنے جاتے ہیں اور گرمیوں میں وہ کپڑا استعمال کرتے تھے کہ جو سردیوں میں استعمال ہونے والا کپڑا ہے گرم کپڑا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی آپ حالانکہ معمول تو یہ ہے کہ سردیوں میں گرم کپڑے پہنے جائیں، گرمیوں میں سردیوں والے جو کپڑے باریک کپڑے ہوتے ہیں گرمیوں کے اندر وہ کپڑا باریک پہنا جائے، لیکن آپ گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں، سردیوں میں باریک کپڑا پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ خیبر والے دن جب پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج کر مجھے بلوایا، مجھے بلوانے کے بعد جب میں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے خیبر والے دن اپنا لعاب دہن جب میری آنکھوں میں ڈالا تو ساتھ یہ دعا بھی رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے میرے حق میں کی تھی، اے مالک و مولا علی سے ٹھنڈک اور گرمی کو دور فرما دے۔ تو
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ خیبر والے دن سے جب سے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں کے اندر ڈالا تھا تب سے کبھی مجھے سردی محسوس بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی مجھے کوئی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں سردیوں کے اندر گرم کپڑے نہیں پہنتا بلکہ بھری کپڑا پہنتا ہوں کیونکہ مجھے سردی محسوس نہیں ہوتی، اور گرمیوں کے اندر حالانکہ بڑے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مولا علی فرماتے کہ میں گرمیوں کے اندر گرم کپڑا پہنتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کی وجہ برکات ہے کہ جب سے سرکار نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں کے اندر ڈالا تھا، ایک تو اس وقت رب ذوالجلال نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی کہ میری آنکھیں فوری طور پر صحیح ہو گئی، اور دوسری کرم نوازی پیارے محبوب علیہ السلام نے میرے حق میں دعا کر کر فرما دی۔ سامنے کرام حضرت علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان ورا ورا ہے۔ سامنے کرام ایک آخری بات کر کے اپنے گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ احادیث تو اور بھی تھی جس کا خلاصہ حضرات کے سامنے عرض کرنا تھا کہ جو کچھ بد عقیدہ لوگ ان احادیث سے اخذ کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر ایک بات اور عرض کروں گا۔ اب حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے آپ نے سماعت کیا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو کس قدر قوت و بہادری عطا فرمائی ہے۔ اب علم کے لحاظ سے ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، انا مدینہ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دروازے کے لحاظ سے یہ بات حدیث شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر اسی حدیث شریف پر مزید بڑی تفصیل کے ساتھ محدثین نے بحث کی کہ اس علم کے شہر سے مراد، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام آپ علم کا شہر ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام کا قرب حاصل کیا، تمام کے تمام صحابہ یہ بھی دروازہ ہیں۔ اور پھر اسی حدیث شریف کے تحت مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اب حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ یہ دروازہ تو ہیں، محدثین فرماتے ہیں یہ ولایت اور قضاء کا دروازہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ قراءت کا دروازہ ہیں، یعنی کہ جو قرآن مجید قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ قراءت کا یعنی کہ قرآن پڑھنے کے ماہر تھے، ان کو یہ دروازہ کہا گیا۔ اسی طرح حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کو علم فرائض کا دروازہ کہا گیا، اور اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ آپ کو حلال و حرام کا دروازہ کہا گیا۔ اب اسی طرح آگے محدثین فرماتے ہیں ایک اور حدیث شریف کے تحت کہ علم سے مراد علم طریقت، جو کہ صرف حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، کہ علم طریقت کا اگر دروازہ حضرت مولا علی کو کہا جائے تو آپ اس کا حق رکھتے ہیں، اور اگر علم شریعت اس سے مراد لی جائے تو حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ صرف اکیلا علم شریعت کا دروازہ نہیں بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی اور صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی نہ کوئی جنہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام سے فیض حاصل کیا، تمام صحابہ وہ بھی پیارے محبوب علیہ السلام کا دروازہ تھا کہ سرکار علم کا شہر اور بقیہ تمام صحابہ اس کا دروازہ تھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کے علم کے لحاظ سے آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا ہی کمال کا علم عطا فرمایا۔ اب مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور بالخصوص ہم تو صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، اور جو یہ صرف علی علی کرے اور پھر حضرت مولا علی کے طریقے کو چھوڑ دے، اس کا علی علی کرنا اس سے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ علی علی کرنا اس بندے کو فائدہ دے گا کہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے
کہنے کے مطابق جو آپ نے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین آگے سرکار کی امت تک پہنچائے اس پر بھی عمل کیا جائے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ جو کچھ آپ کرتے رہے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ محبت تو تب ہی سچی ہوتی ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ نماز ادا فرمانے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں یہودیوں نے روک لیا۔ اب یہودیوں نے ایک آدمی کو آپ کے سامنے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ رک گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے پوچھو تمہارا سوال کیا ہے۔ اب ادھر سے نماز کا وقت بھی قریب تھا، ادھر سے اب جو غیر مسلم تھے ان کا سوال بھی بڑا دیکھا جائے تو بڑا ہی طویل سوال تھا کہ جس کا جواب دیتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا، اے علی آپ فرما دیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ اب ان کا ارادہ اور ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر حضرت علی اس سوال کا جواب دینا شروع کریں گے تو ان کی نماز کا وقت جاتا رہے گا، تو ہم پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر مولا علی سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے سالونی کا کہ جو بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، یہ ان کا دعویٰ بھی جاتا رہے گا۔ سوال کا جواب دیتے ہیں تو نماز کا وقت جاتا ہے، اگر سوال کا جواب نہیں دیتے تو ہم پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ پر تان کرنے کے لحاظ سے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ پیدا کرتے ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے بڑا ہی عمدہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے کہ بس یہی سوال ہے۔ اب ہکے بکے رہ گئے کہ سوال تو ہم نے بڑا کیا ہے کہ جانور گنتے گنتے مولا علی کی نماز کا وقت جاتا رہے گا، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ بس انہوں نے آگے سے یہودیوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں آپ پہلے اس سوال کا ہمارا جواب دے دیں، آج ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے دو لفظوں کے اندر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ پیدا کرتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دو لفظوں کے اندر آپ نے ان کے تمام سوالات جو تھے جو ان کے ذہن کے مطابق تھے آپ نے خلاصہ ان کا یہ بیان کر دیا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ پیدا کرتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر ہیں بظاہر نظر نہیں آتے وہ انڈا دیتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سامنے کرام اس لحاظ سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سامنے کرام یہ چند باتیں تھیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان کے لحاظ سے۔ آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، ایک سے دو باتیں ہیں۔ ایک پہلے نمبر پر جس طرح کے دو صحابہ ہر سال مرکز صراط مستقیم و جامعہ اسلامیہ نسویہ مدارس اسلام کے لیے دو صحابہ تعاون کرتے ہیں، کچھ دو صحابہ تعاون کے لحاظ سے پیسے جمع کرواتے ہیں، اور کچھ دو صحابہ وہ ہیں جو سالانہ طور پر جو فطرانہ رمضان شریف کے اندر ادا کیا جاتا ہے وہ جمع کرواتے ہیں۔ آپ دو صحابہ سے گزارش ہے کہ جو اس سال فطرانہ آپ نے جمع کروانا ہے کوشش کریں کہ آپ یہاں پر جمع کروائیں، کیونکہ پیچھے ایک بہت بڑا مرکز ہے کہ جہاں پر تقریباً 1000 کے قریب کم و بیش طلباء علم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے حفاظ ہیں جو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو آگے عالم دین کا کورس کر رہے ہیں، اور آگے کچھ علماء وہ ہیں کہ جو مفتیان کرام کا کورس کر رہے ہیں۔ آپ دو صحابہ کے لیے سالانہ کوشش سے مدرسے کے معاملات کے اندر بہتری ہوتی ہے اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ دو صحابہ نے نام لکھوا بھی دیا ہے۔ دو صحابہ کوشش کریں، اب تو ٹائم نہیں
دو سوال کوشش کریں جو فطرانہ ہے وہ یہاں پر جواب ہے۔ ایک فرد کا 320 روپے فطرانہ ملتا ہے اس سال، ایک فرد کا 320 کے حساب سے جتنے آپ کے گھر والے ہیں اس کے حساب سے آپ ٹوٹل کر کے کوشش کریں کہ آپ یہاں پر فطرانہ کریں۔ اور جو دو ثواب آگے پیچھے اپنے عزیز و اقربا رشتہ دار کے اندر فطرانہ ادا کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کچھ نہ کچھ مدرسے کے ساتھ تعاون ضرور